بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 12واں 13واں رکوع ہے 9 پارے کا سورۃ الاعراف 172 آیت سے الست بربکم اہل الست، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اقرار کروایا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے سے جواب آیا بلا کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بنی آدم کی اولاد سے، پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، آدم کی اولاد سے پشت در پشت ایک وقت پیدا کیا گیا اور گواہ بنایا اپنے اوپر ہی گواہ، یعنی کیسے گواہ؟ ایک گواہیاں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک قولی ایک حالی۔ قولی شہادت جو ہوتی ہے زبان سے گواہی دینا ہوتا ہے، اور دوسری خالی شہادت یعنی حال گواہی، یعنی کہ جو نظر آ رہا ہو حال، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان سے اقرار کر کے یہاں قولی گواہی ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے سے جواب دیا گیا ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا ہی رب ہے۔ اس لیے گواہی لی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ کوئی ہمارا رب بھی تھا، ٹھیک ہے۔ 173 میں بھی دنیا میں کہو نا اگر کہ اب آؤ جدار کی پیروی نہ کرو تو برا لگتا ہے، قیامت کے دن کہیں گے ہمارے باپ دادا یہ کام کیا تھا، ہم تو ان کے پیچھے تھے، ان کی وجہ سے ہمیں کیوں شرک کی سزا دی جا رہی ہے، وہ سارے کا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ توفیقیں دی ہے، ذہن دی ہے، تو عمل کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے عمل کے لیے؟ شرط علم ہے۔ فطرت توحید پر انسان کو، فطرت توحید پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان کو، ایک کو نہیں، ٹھیک ہے۔ 174 میں بھی اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ تم رجوع کرو، اللہ تعالیٰ واضح کر کر کے بتاتے ہیں تاکہ تم اس کی طرف آ جاؤ۔ 175 آیت میں کون ہے جس کو دی ہم نے اپنی آیات پھر وہ نکل بھاگا؟ اس سے توبہ دین کا علم لباس کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کا علم ہے نا جو لباس کی طرح ہوتا ہے، جو ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، جب گزر جائے حرام مہینے چاند کا چھپ جانا یعنی مہینہ ختم ہو جانا، پھر اوڑھ لیا اصل اثار دیا گیا، پیچھے لگ گیا اس کے، پھر شیطان گمراہیوں سے اب ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں وہ سکھا رہی ہیں ایک صحیح راہ چلنے کے طریقے۔ مہینہ آیا ختم ہو گیا، دن چڑھا ختم ہو گیا، رات آ گئی، دن ختم ہو گیا، دن آیا رات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے 176 میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم چاہتے آیات کے ساتھ بلندی دیتے، عزت دیتے، مگر وہ انسان کی طرف جھک گیا، مال و دولت کی محبت نے اپنی طرف مائل کر لیا انسان کو، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، مثال اس کی نفس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی لالچی ہوتا ہے، کون؟ نفس۔ اگر مارا اس کو تو وہ سمجھتا ہے شاید کچھ کھانے کے لیے آیا ہے، وہ زبان باہر نکالتا ہے، اس کی زبان ہر وقت لٹکتی ہے، بیان کرو آیات تاکہ وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ انسان اس میں بتایا گیا کہ آج کا انسان لالچی انسان ہے، کھانے کے لیے بس بھاگتا ہے، جب دیکھے گا کہے گا یہ بھی میرا، مجھے مل جائے، اس کی زبان لٹکتی رہتی، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر کرنا ہے۔ آگے 177 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کتے کی مثال اس قوم کی سی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو سن پڑھ کر نہیں مانا۔ یہاں پہ جانوروں کے ساتھ ملایا گیا، اللہ نے ملایا کہ تم لالچی انسان ہو، آپ کتے کو دیکھ لینا، کتے کی مثال کہ وہ ہر وقت اس کے آگے گوشت پڑا ہوتا ہے لیکن ایک ہڈی خالی سی بھی پیچھے پھینک دو نا تو وہ اس کو چھوڑ کے اس کی زبان اس کی طرف لٹکتی ہے، تو انسان بھی اس طریقے کا لالچی انسان ہے۔ 178 دیکھ لیتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں ہوتا، اس چیز کو یاد رکھیں۔ 179 پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسان، بہت سے لوگ جو جہنم کے قابل تھے، ان کو دل دیا ہے مگر وہ سمجھنے کا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں کان سارا کچھ دیا ہے لیکن یہ لوگ، ان کے اوپر آیتیں اثر ہی نہیں کرتی کیونکہ ان کے دل ہی منافق ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آگے 180 اور 181 میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں کہ حق و عدل پر قائم رہنے والے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حق کے ساتھ عدل کرنا ہے، اور رضائے الہی پانے والوں کے آپ نے رویے بھی دیکھ لینے۔ سب سے پہلا جو زیادہ غور و فکر کرنے والا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوبصورت خوبصورت ناموں سے پکارو، اور غافل رہنا نا جو، اس کو چھوڑ دو۔
आगे 30 रुकू की तरफ आते हैं, 13वें रुकू की तरफ हम आते हैं। 182 जिन्होंने कुरान को झुटलाया आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे इनको, ठीक है। नेमतों के मिलने के बाद भी नाफरमानी करना। अल-मुमिनून 155 आयत में क्या वो समझ रहे हैं कि माल बेटा ये सारा कुछ बस इनका है, बस इसी के साथ ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये तो इम्तिहान है, मुहासबा करें, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह दे देता है, तो हम अल्लाह का हक पूरा क्यों नहीं देते? लोग देते हैं तो हम कहते हैं पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी, और जब रब देता है तो उसके लिए शुक्रगुजारी कोई नहीं। सोचें, 183 मोहलत दे रहा है इनको कि मेरी तदबीर ज़्यादा सख्त तरीन है, बाज आ जाओ, जब मैं अपनी आय पे आ गया, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं हिला दूंगा, इंसान जाग जाओ। 184 क्या उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया? आप दुनिया को फरमाते, दुनिया को छोड़ के आखिरत पर तरजीह दो। तो लोग कहते हैं कि मजनू है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया को छोड़ो, दुनिया तो फ़ानी है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मजनून कहते थे, दीवाना कहते थे। 185 अल्लाह की बादशाहियत पर गौर करो। हमने क्या करना है? अल्लाह की निशानियों पर, मरने जीने पर, इस पर गौर करना है, ठीक है। 186 में जिसे भटका दिया अल्लाह ने, से कोई हदायत ही नहीं दे सकता। पीछे भी आपको बताया, जिसे हदायत अल्लाह दे उसे कोई और भटका नहीं सकता। 187 में वो क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, साथ इसके लिए कहा कि आंखें झपकने, बल्कि इससे भी कम वक्त में क़यामत आएगी। सूरह सबा में भी है कि 29 में भी, जब वक्त आएगा वो खुद सामने ले आएगा, वो आसमान ज़मीन भारी वक्त है वो उस वक्त, ठीक है। इतना सख्त तरीन वक्त है। 181 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसमें खिताब है, कह दीजिए कि नहीं मैं मांग रहा हूँ, नहीं हूँ मैं मालिक अपनी ज़ात के लिए, ना नफ़े का नुकसान का, मगर जो चाह। देखिए इसमें वजाहत हो गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि मैं मालिक नहीं हूँ किसी चीज़ का, सिर्फ एक ही मालिक है। वो कौन है? रब मालिक है, ठीक है। वही भलाई करने वाला है, वही अता करने वाला है। तो हमने क्या करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, यही करने के काम।